ادھر درس قرآن کی مجلس جمعرات کے روز 10 میں معمول بڑے بھرپور انداز میں یہ ادھر پریس کلب میں منعقد ہوئی ہے. تو نوجوان مذہبی اسکالر یہ بالکل خرم شہزاد بٹ تو یہ انہوں نے خاص کر ابھی یہ جو جنگ خلیج میں جو جنگ شروع ہوئی ہے اس کو کفر اور اسلام کا مارکا قرار دیتے ہوئے بالکل قرآن کے حوالوں سے یہ بتایا کہ یہ یہود اور نصارہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. تو بہرحال یہ اس موقع پر خرم شہزاد بٹ نے جو پرمغز گفتگو کیا تو یہ ملاحظہ کریں. 5 مارچ کو ادھر صبح کے درس قرآن میں موجود ہیں نوجوان مذہبی اسکالر خرم شہزاد بٹ بھی موجود ہیں. تو ابھی ہم یہ خرم صاحب یہ ابھی دیکھیں یہ سارا خلیجی جنگ اور یہ سارا اسلام دشمن کو ہوتے ہیں بالکل اور سارے اور مسلمان بکھرے بکھرے یہ کوئی قرآن کے حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیں کہ وہ قرآن تو ہر جگہ وہی کہہ رہا ہے کہ آپس میں سب فرقہ نہ کرو اور وہ سارا وہ حوالے سے ذرا صلاحات حاضرہ اپنے قرآن میں ذرا رہنمائی دیں کہ اس میں مسلمانوں کے لیے کیا لائے عمل ہے کہ یہ ایک مشکل ذریعہ مسلمان غریب ہو رہے ہیں پورا ایک ایک کر کے وہ سارے ان کو مار رہے ہیں. تو کوئی ایسی قرآن سے رہنمائی دیں کہ کوئی اللہ ہدایت دے اور یہ مسلمان کو شروع ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. موجودہ دور میں جو جنگیں ہو رہی ہیں یہ اصل میں کوئی پرانی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشن گوئیاں فرمائی ہیں. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اچھا لیکن اب ان کے جو عقائد میں ایک کلیش ہے وہ دیکھیں اور ان کی دوستی دیکھیں. یہودی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیتے ہیں. یعنی وہ تو رسول مانتے ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی. اور پھر بھی ان کی دوستی کا یہ عالم ہے کہ جب بھی کہیں جنگ کرنی ہوتی ہے کہیں حملہ کرنا ہوتا ہے تو یہ آپس میں مل کر کرتے ہیں اکٹھے ہو کے کرتے ہیں. تو دیکھیں کتنے ایک بالکل بعد المشرقین جس کو کہا جا سکتا ہے اتنی دوری ہے ان کے عقائد میں نظریات میں سوچ میں. اور عیسائی کیا کرتے ہیں؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور کچھ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا قرار دیتے ہیں. مطلب بالکل بعد ہے لیکن ان کی دوستی دیکھیں. اور اب دوسری طرف آ جائے ہم مسلمان جو ہم آپس میں مسلکی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے نالا رہتے ہیں. اب جنگ جو ہے وہ دشمن ایک جنگ جو مسلط ہمارے اوپر کر رہا ہے وہ اسلام کی اور کفر کی ہے. لیکن ہم آپس کے جو مسلک کی اختلافات ہیں ان کو جو ہے ابھی بھولے ہوئے نہیں. ایک تو یہ پیغام دینا مقصود تھا. اور آج کی جو آیات ہیں اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ دیکھیں 3 طرح کے کریکٹر ہوتے ہیں اس دنیا میں. ایک وہ ہوتا ہے جو کلیت ایمان لے آتا ہے حق کو حق سمجھتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے چاہے اس میں اس کو جتنی بھی مصیبتیں برداشت کرنی پڑے. دوسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو حق سمجھنے کے باوجود بھی ایک بات کو اس کو اگنور کر دیتا ہے آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو یہ جو کیٹیگری ہے یہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اور ایک تیسری کیٹیگری ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہر طرف سے میٹھا میٹھا کھاتا رہوں سکون میں رہوں کوئی جنگ شنگ نہ ہو کوئی مشکل مصیبت نہ آئے. اس کو منافق کہتے ہیں. ہماری زبان میں بھی منافق کہتے ہیں قرآن کی زبان میں بھی منافق کہتے ہیں. یہ وہ کردار ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی اللہ کے رسول صادق اور مصدوق
خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں الصادق اور الامین کہا جاتا ہے، وہ ان سے زیادہ سچی بات کسی انسان کی نہیں ہو سکتی. اگر وہ بھی حق بات بیان کرے اس کافر کے سامنے تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے سچ بات نہیں کی. یہ ہوتا ہے کفر. میں مانتا ہوں کہ یہ بات سچی ہے لیکن آپ کے سامنے میں اس کو ڈینائی کروں گا. تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں ایک آدمی کو سچی بات بتانے والے؟ ایک تو یہ رویہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ جو روش اختیار کرے گا، یعنی جو حق کو حق نہیں مانے گا، تو پھر میں کیا کرتا ہوں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پہ، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، پھر وہ کبھی بھی حق دیکھ نہیں سکتے. ان کے سامنے اب دیکھیں نا، جنگ ہو رہی ہے اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپس میں ممالک کی جنگ ہے. ممالک کی جنگ نہیں ہے، یہ دشمنوں کی جنگ ہے، آپس میں کفر اور اسلام کی جنگ ہے. اور یہی بات ہمیں سمجھنی چاہیے. قرآن مجید بھرا پڑا ہے. بس یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. ہمیں بس ان دو آیات سے ہمیں سبق کیا حاصل کرنا چاہیے کہ ہم نے حق کا پرچار کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی حق کا پرچار روکا نہیں. ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے، اور صحافت کے میدان میں تو حق بات، سچ بات ہی چلتی ہے. اسی طرح سے دوسری بات کیا ہے کہ ہمارے سامنے اس طرح کا اگر کوئی کردار آ بھی جائے جو ہماری بات نہ مانے، جو حق کو نہ مانے، تو پھر بھی ہم نے کیا کرنا ہے، حق بات ہی کہنی ہے. اس سے مرغوب ہو کے ہم نے جھوٹی باتیں یا ڈپلومیسی کرنا شروع نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی اور موجودہ حالات کو سمجھنے کی اور پھر قرآن مجید سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے.